بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور ہمارا سبق چلا تھا کہ جو مومن ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، تجری من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر بیان ہوا تھا گزشتہ درس کے اندر کہ یہاں پر بلاغت کا استعمال ہوا ہے۔ نہر تو جاری نہیں ہوتی، بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی چلتا ہے۔ نہر تو ایک جگہ ہی رکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ چلتا ہے، وہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مجاز کا استعمال ہوا ہے۔ انہار کے بعد نکالا المیاہ فیہا، یعنی ان نہروں کے اندر جو پانی ہوگا۔ بعض نہریں تو دودھ کی بھی ہوں گی، جنت کے اندر پانی کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی ہوں گی، طرح طرح کی نہریں جنت کے اندر ہوں گی، جس سے استفادہ کریں گے جنت میں رہنے والے لوگ۔ تو المیاء فیہا یعنی اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ جاری ہوگا۔ والنہر، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء، نہر وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں پانی چلتا ہے، یجری فی ہے کہ جس میں پانی چلتا ہے، نہر ایسی جگہ ہوتی ہے۔ لأن الماء ینہرہ یحفرہ، کیونکہ جو پانی ہوتا ہے اس کو وہ چلاتی ہے۔ نہر کا مطلب ہوتا ہے بہانا، جیسے جانور کا ہم خون بہاتے ہیں قربانی کے اندر، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بہانا اس کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ جو نہر ہوتی ہے اس کے ذریعے پانی بہتا ہے، اس لیے نہر کو نہر بولا جاتا ہے، یعنی یحفرہ یعنی اس کو لے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے وہ نہر کی تعریف بیان کی ہے انہوں نے، غرض مفسر ہوگا نہر کی تعریف بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَإِسْنَادُ الْجَرِي، اسناد الجری الیہ مجاز، جاری ہونے کی نسبت اس کی طرف کرنا، ہی ضمیر کا مرجع ہے نہر، کہ قرآن کے اندر آیا نا کہ نہریں جاری ہوں گی، تو جاری ہونے کی جو اسناد اس کی طرف ہے، نہروں کی طرف ہے، تو یہ مجاز ہے۔ یہاں پر مجاز کا کون سا علاقہ استعمال ہوا ہے؟ محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، کیونکہ نہر جو ہے وہ محل ہے، اس کے اندر جاری ہوتا ہے پانی، تو محل بول کر وہاں سے پانی مراد لیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ یعنی آگے کہتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب جب اس جنت میں سے رزق دیا جائے گا، جنت میں جو لوگ ہوں گے تو ان کو جب جب رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا، پھلوں میں سے رزق کے طور پر، رزقن یہ مفعول مطلق ہوگا رزقو کا، کہ جب جب ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے، تو قالو وہ جنتی کہیں گے یہ تو وہ ہے، حاذا الذی یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ کیا ہوگا کہ جنت کے اندر ان کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کے پھل ملیں گے، لیکن وہ دکھنے میں تو ایک جیسے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ ذائقے کے اندر، ٹیسٹ کے اندر وہ مختلف ہوں گے۔ تو جب ان کو پہلے دوسری بار پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے تو یہ تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے ہیں، پھر جب وہ کھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تو رزقو منہا کے بعد نکالا اطعمو من تلک الجنت، یعنی وہ اطعمو یعنی ان کو کھلایا جائے گا اس جنت سے، ان باغات سے، جنات یہ باغات مراد ہے سے، کہ جب جب ان کو ان باغات سے پھل کھلائے جائیں گے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا، جنت مراد ہے یہاں سے، جنات مراد ہے باغات، ٹھیک ہے۔ تو جب دیا جائے گا کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے دیا گیا، یعنی حاذا الذی یعنی مثل ما رزقنا، جو ہمیں دیا گیا کہ یہ اس کی مثل ہے، اسی کی طرح ہے،
من قبل یعنی قبل ہی فی الجنت لتشا لتشابہ لتشابہ ثمارہا بقرینۃ، یعنی اس سے پہلے جنت میں یہ ہمیں دیا گیا تھا پھلوں کے متشابہ ہونے کی وجہ سے، لتشابہ ثمارہا، پھلوں کے متشابہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرا ایک کے جیسے ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بقرینت کا تعلق آگے سے، بقرینت اوتو بھی متشابین، اس قرینے کے ساتھ کہ ان کو دیا جائے گا، اوتو بھی، ان کو وہ رزق دیا جائے گا، متشابہن متشابہ ملتا جلتا، اوتو بھی یعنی جی او بالرزق، یعنی ان کو رزق، ان کے لیے رزق لایا جائے گا، متشابہ ملتا جلتا، یشبہ بعضہ بعضا، ان میں سے بعض بعض کے مشابہ ہوں گے، لونن رنگ کے اعتبار سے، جیسے سیب ہے تو سیب جو ہے وہ رنگ کے اندر ایک جیسے ہوں گے، وہ یختلف طعمن، لیکن جو ذائقہ ہوگا ذائقے کے اعتبار سے وہ مختلف ہوں گے، دکھنے میں رنگ میں وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے کے اندر وہ مختلف ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، یعنی من الحور، یہ جو پیچھے تھا نا یشبہ بعد، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا متشابہن کی وضاحت کرنا۔ اب ازواجن کے بعد من الحور وغیرہ، یعنی حوریں اور حوروں کے علاوہ دیگر، تو جنت میں جو جنتی لوگ ہوں گے تو اگر بیوی بھی اس کی نیک صالح ہے اور جنت میں جائے گی، اور شوہر بھی نیک صالح ہے اور جنت میں جائے گا، تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی رہے گی، دنیا والی بیوی اس کی، لیکن وہ حوریں تو اس کو ملیں گی ہی ملیں گی، من الحور حوریں بھی ملیں گی، وغیرہ اور ان حوروں کے علاوہ ان کی جو پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو نیک صالح ہوں گی گھروں دنیا کے اندر، تو وہ بھی ان کو ملیں گی، اگر دو بیویاں تھی دونوں نیک صالح ہیں تو وہ بھی ان کو وہاں پر ملیں گی، مطہرۃ پاکیزہ، یعنی یہاں پر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ گندگی وغیرہ ہوتی ہے تو، لیکن جنت کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی، مطہرتم یعنی وہ پاکیزہ ہوں گی، من الحیض و کل قذر، حیض میں سے، حیض سے بھی پاک ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، اور ہر گندگی سے پاکیزہ ہوں گی، کیونکہ حیض یہ ایک گندا خون ہوتا ہے، عورت سے جب نکلتا ہے تو عورت کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر وہ گندگی جس سے عورت، جس سے مرد عورت سے دور جائے، تو یہاں سے وہ مراد ہیں، تو لیکن جنت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، سب عورتیں پاکیزہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جی پر غرض مفسر ہوگا مطہرۃ کی کیا کرنا، بولیں، جی من الحیض و کل قذر، اس کے اندر غرض مفسر کیا ہوگا؟ وہی وہ یہ بیان کرنا کہ وہ مطہر ہے جو کیسی ہوں گی، ہاں مطہرۃ کی، وہ پاکیزی ان کی کیسی ہوگی، پاکیزی ایسی ہوگی کہ وہ ہاں حیض وغیرہ اور ہر گندگی سے وہ پاک ہوں گی۔ جی جی، تو اس کے اندر آسان الفاظ یہ ہو سکتے ہیں کہ مطہرۃ کی وضاحت کرنا، جی وہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں، وہ متقی مومن لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ما کسو ابدن، وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے رہیں گے، لا یفنون ولا یخرجون، نہ وہ فنا ہوں گے نہ ان کو موت آئے گی، ولا یخرجون نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو کچھ عرصے کے لیے جنت میں رہیں پھر ان کو نکالا جائے کہ بھائی تمہارا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک آیت ہے تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ آیت کی وضاحت کرنا، نزل، آگے ایک آیت ہے
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ذباب، ذباب بولتے ہیں مکھی کو، مکھی کا بھی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، مچھر کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھٹیا چیزوں کا، مکھی، مچھر، یہ تو ایک ادنا سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مثال کیوں بیان فرما رہا ہے؟ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے اندر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھتے ہیں، پہلے شان نزول پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نزل ردا لقول الیہود لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قوله تعالی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا۔ یہ آیت یعنی آنے والی آیت، آنے والی آیت کون سی ہے؟ ان اللہ لا یستحی، یہ آیت نازل ہوئی۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ جو تفسیر جلالین ہوتا ہے اس کے اندر پہلے شان نزول بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ آیت بیان کی جاتی ہے۔ تو آیت یہ ہے ان اللہ لا یستحی، اس کا شان نزول پہلے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نزل ردن لقول الیہود، یہ یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے آیت نازل کی ہے۔ نزل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے کہ لما ضرب اللہ المثل، جب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی بالذباب، مچھر کے ذریعے، فی قولی تعالی، مچھر، ذباب بولتے ہیں مکھی کے ذریعے، مکھی جی، مکھی جی، مکھی نہیں بلکہ جی جی شاید مکھی ہی۔ ایک ہوتا ہے بعودت، بعودت بولتے ہیں مچھر کو، اور ذباب بولتے ہیں مکھی کو، جی ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں یہ ملتے جلتے ہیں نا الفاظ، مکھی مچھر، تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جی جی تو جب اللہ تعالیٰ نے جو مکھی کے ذریعے مثال بیان کی اپنے اس قول کے اندر کہ این یسلب ہم الذباب شیئا، کہ جب ان سے مکھی کوئی چیز چھین لیں، کہ جو بت ہیں، بتوں سے اگر کوئی چیز مکھی چھین لیں تو وہ بت جو ہیں وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، اگر وہ چھین لے، یسلب ہم، ان سے چھین لے، ذباب یعنی مکھی، تو کوئی چیز، تو وہ جو بت ہیں، وہ جو جن کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ ان کو نہیں چھڑا سکتے، اتنے وہ یعنی عاجز ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والعنکبوت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی عنکبوت یعنی مکڑی کے ذریعے، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر کہ کم مثل العنکبوت، کہ مکڑی کا جالا، عنکبوت بولتے ہیں مکڑی یعنی جو وہ کفار ارادہ کرتے ہیں، وہ جو سازشیں کرتے ہیں، تو یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، تو ان کے یہ جو ارادے ہیں، ان کے یہ جو منصوب ہیں، تو وہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثال بیان کی، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ما اراد اللہ بذکر حاضر الاشیاء الخسیصۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان خسیس اشیاء کو ذکر کرنے کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا؟ یعنی ان کو یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی یہ خسیس چیزوں کی؟ یہودیوں کے پھر اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی۔ اب بعودت کا معنی ہے مچھر، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، فما فوقا، یا پھر جو اس مچھر سے نیچے کے ہیں، فما فوقا یا مچھر کے کم تر ہیں، درجے کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، خسیس ہونے کے اعتبار سے اگرچہ کم تر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی مثال بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔
ٹھیک ہے، تو یہ شان نزول بھی یاد کیجیے گا اور اس آیت کا ترجمہ بھی یاد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اس کا تفسیر و اغراض مفسر اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. کوئی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. ٹھیک ہو.